درس حدیث میں آج آپ کے لیے جھوٹ سے متعلق چند حضور کی تعلیمات پیش ہیں، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جھوٹوں کا معاشرہ ہے اور جھوٹ کا بول بالا ہے۔ اس طرح کے جملے اکثر آپ نے سنے ہوں گے کہ بجلی جھوٹ کے بنا نہیں چلتا اور بنا جھوٹ کے کام نہیں چلتا۔ تو یہ جملے جو ہیں یہ ایمان کے خلاف ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں جھوٹ کے بارے میں، یہ ایمان کی ضد ہے۔ جس طرح شرک ایمان کی ضد ہے، اسی طرح جھوٹ بھی ایمان کی ضد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کی راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں میں۔ سورہ حج کی 30 نمبر آیت میں بتوں کی پلیدی اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے، مطلب جھوٹ کو اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ جھوٹ سے بچو، اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ ایک بار نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹا قول، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی۔ بار بار جو ہے اس بات کو دہرایا حضور نے۔ صحابہ کرام نے کہتے ہیں روایتوں میں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح حضور چپ ہو جائے، مطلب اتنی بار اس بات کو دہرایا حضور نے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ کیا بخیل بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے۔ قرآن میں جھوٹے کی گواہی قبول نہ کرنے کی بات آئی ہے اور جھوٹے کو منافقین میں شمار کیا گیا، ہدایت اور رحمت سے محروم بتایا گیا۔ اور اب جو بھی جھوٹا ہے وہ اللہ کے نزدیک مشرک ہے ایک حساب سے، کس حالت میں اس کی موت ہوگی کچھ نہیں پتا۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھے اور حقیقت میں تو نے اس سے جھوٹی بات کہی ہو۔ سنن ابن داؤد شریف کے اتفاق ہے۔ سورہ زمر ہے قرآن میں 39 نمبر سورت، اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہ دینے کی بات کہی ہے۔ سورہ مومن ہے 40 نمبر سورت، اس کی 28 نمبر آیت میں اللہ بدلحاظ اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جن چیزوں کو جھوٹ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جوڑا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے بدلحاظی ہو اور چاہے ناشکرہ پن ہو، یہ ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بڑے گناہوں میں شامل کرانے میں۔ ناشکرہ پن جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی روتا رہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، یہ ظاہر کرے کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی بدلحاظی، ایک میں نے جملہ بچپن سے سنتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بادب بانصیب بے ادب بد نصیب۔ تیسرے شرک کی پلیدی جو اس میں ذکر کیا گیا اور اسے ظلم کہا قرآن میں، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم۔ تو قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں جھوٹ کے ساتھ، جن چیزوں کو جھوٹ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ حضرت محنت بن حکیم بواسطہ اپنے والد معاویہ کے اپنے دادا حسین حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان میں جھوٹ بولے اس پر افسوس۔ اب آپ یہ دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے،
آج جو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں لوگوں کو ہٹانے کے لیے، جھوٹ بولنا، لوگوں کی مذاق اڑانا، یہ سب قرآن کے خلاف ہے. ان کے سیدھے چٹکلے بیان کرنا اور پھر انہیں آگے ہی بڑھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیں کی ہیں مگر اس میں بھی سچائی ہوتی تھی. حضور غصے میں بھی کبھی سچ سے دور نہیں ہوتے تھے. ایک بار غصے میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی لکھ رہے تھے ان کی بات، تو دوسرے صحابی نے منع کیا کہ اس ٹائم حضور جلال میں ہے، بات نہ لکھو. حضور نے کہا نہیں لکھو، میں غصے میں بھی حق میں ہوتا ہوں. تو مذاق میں یا غصے میں حق سے ہٹ جانا یہ سنت کی بالکل خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں اس طرح بیان کرے کہ جیسے اس نے اسے دیکھا ہوا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہننے والا. مطلب لمبی لمبی جوڑتے ہیں لوگ، اس میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ ایسے ہیں جیسے جھوٹا لباس پہننا. جامع ترمذی حدیث ہے. قرآن میں جھوٹے وعدے کرنے، جھوٹے قسمیں کھانے والوں کا، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، جھوٹے فتوے جاری کرنے والے، سب کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے. سب یہ ایمان کے خلاف باتیں ہیں. جامع ترمذی حدیث تھی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں ایک فریق سے دوسرے فریق کو خبر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھی باتیں کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. چند چیزیں ایسی ہیں اسلام میں جن میں آپ کو جھوٹ کی اجازت ہے، جیسے جان بچانے کے لیے کفر یا کلمہ کہہ دینے سے بھی آپ کی جان اگر بچ جاتی ہے تو یہ آپ کا جھوٹ میں نہیں گنا جائے گا. ایسے دو بھائیوں میں اگر عداوت ہے اور آپ ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو تیرے لیے تڑپ رہا، وہ تو ملنا چاہتا ہے مگر تھوڑی سی آرام سے آیا نہیں، تو اور آگے بڑھ کے اسے اسی طرح دوسرے سے جا کے کہہ دے، تو اس جھوٹ کی بھی اجازت ہے. یہی حدیث یہ بات اشارہ کرتی ہے. تو جان بچانی ہو تب اجازت ہے، کسی کو آپس میں ملوانا ہو، بھائیوں میں یا خاندان میں عداوت ہو اس میں بھی. اور جیسے ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق جب پوچھیں گے یہ کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیٹھے تھے، تو حضور انہوں نے بھی کوئی علت جو ہے وہ اس ٹائم بیان کی تھی جو لگتا تھا کہ جھوٹ ہے لیکن وہ حکمت تھی. اسی طرح سے اگر آپ جہاد میں ہیں، جنگ کے موقع میں بھی آپ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوا دیا تھا اپنے بھائی کے اناج میں، قرآن میں ذکر ہے. یہ ساری چیزیں حکمت عملی ہیں، اللہ نے اپنی طرف ان کا معاملہ لیا ہے کہ میں نے یہ حکمتیں سکھائی ہیں. تو یہ جھوٹ میں نہیں آتی، جہاں اللہ کی حکمت ہو اور وہاں مطلب یہ ہیلا کہلاتا ہے. ہیلا تو جو لوگ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ہیلا کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں دین کا فائدہ ہوتا ہو وہاں آپ کو ہیلا اختیار کرنے کی اجازت ہے. آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہوں کہ فلاں چیز مجھے شوہر نے دی ہے، حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ملی نہ ہو اس کو اس طرح کہنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب تعریف میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے اور مجھے تحفے دیتا ہے، تو نبی نے فرمایا یہ بھی جھوٹے کپڑے پہننے جیسا ہے. یاد الحمد للہ درس حدیث پورا ہو گیا.